یمن کے حوثیوں نے ایک اور نئی تاریخ رقم کی ہے اور آج حوثیوں نے اسرائیل پر سب سے خطرناک حملہ کر دیا ہے۔ آپ اسکرین پر یہ میپ دیکھیے، اسرائیل کا علاقہ دیکھیے جہاں یمن کے حوثیوں کے بیلسٹک میزائل نے زبردست تباہی مچائی ہے اور لاکھوں اسرائیلیوں کو حیفا کے علاقے میں بنکر میں جانا پڑا، ان کو چھپ کر اپنی جان بچانی پڑی اور پچھلے 3 دنوں سے لگاتار حوثیوں کا بیلسٹک میزائل حملہ جاری ہے اور آج ہائپرسونک میزائل کا بھی حوثیوں نے استعمال کیا ہے اور اس مرتبہ میزائل کا جو نشانہ تھا، جو ٹارگٹ تھا، حیفا پورٹ کا ایریا تھا، اس کے آس پاس کا علاقہ تھا اور حیفا بھی اسرائیل کا دوسرا تیسرا اہم شہر مانا جاتا ہے تل ابیب کے بعد۔ اور خبر یہ ہے کہ حیفا کا جو پورا علاقہ اس حملے کی زد میں تھا، سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دی گئی، لوگوں کو گھر میں جانا پڑا اور یہ جو میزائل تھا ہائپرسونک میزائل، ایران سے نئی ٹیکنالوجی لے رکھی ہے یمن کے حوثیوں نے، تو اس میزائل کو روکنے میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام رہا۔ یہ جو میزائل ہے سیدھے جا کر ٹارگٹ پر لگا اور اس میں ایک وار ہیڈ نہیں بلکہ کئی سارے وار ہیڈز تھے، تو ان وار ہیڈ نے حیفا کے علاقے میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے اور اس سے پہلے بھی یمن کے حوثیوں نے اس طرح کا حملہ کیا جس کو اسرائیل نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی۔ اس بیچ ایک اور خبر آئی ہے اور اس خبر پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میڈیا میں خبر سامنے آئی کہ کل رات یمن کے حوثیوں نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا تھا اسرائیل پر اور اس میزائل کو سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے آسمان میں ہی روک دیا۔ اس خبر پر پوری دنیا حیران ہے، خاص طور پر مسلم ورلڈ، کہ سعودی عرب نے یمن کے حملہ کو کیوں روک دیا اور مدینہ منورہ کے آسمان میں اس میزائل کو ناکام بنایا گیا۔ سعودی عرب پر بہت زیادہ سوال اٹھ رہا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تو قطر پر حملہ کرنے کے لیے سعودی عرب کے آسمانوں کا ہی اسرائیل نے استعمال کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ میزائل خلا سے گزرا تھا، یعنی بہت اوپر سے، جو عموماً آسمان کی حدود میں نہیں آتا، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، لیکن سعودی عرب کے علاقے کا ہی اسرائیل نے قطر پر حملہ کرنے کے استعمال کیا۔ اور ادھر یمن نے جب اسرائیل پر حملہ کیا اور سعودی عرب کے فضا سے، سعودی عرب کے ایئر اسپیس سے وہ میزائل گزر رہا تھا، تو امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم تھاڈ کا استعمال کر کے سعودی عرب نے مدینہ منورہ کے علاقے میں اس میزائل کو ناکام بنا دیا، جس پر سوال اٹھ رہا ہے، پوری دنیا حیران ہے اور یہ واقعہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ پچھلے 1.5 سالوں سے حوثیوں کا میزائل حملہ اسرائیل پر جاری ہے، اس سے پہلے کبھی اس طرح کا نہیں ہوا، فرسٹ ٹائم اس مرتبہ ہوا ہے، اس لیے لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ ایک اور بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ غزہ پٹی کے علاقے میں اسرائیل کا حملہ جاری ہے اور اسرائیلی آرمی، اسرائیل کے سیکورٹی ادارے اور حکومت کے درمیان اب شدید اختلاف ہو گیا ہے۔ بنجامن نتن یاہو کا ابھی بھی یہی منصوبہ ہے، پورے غزہ پٹی کا کنٹرول حاصل کرنا ہے، لیکن اسرائیل کی سیکورٹی ایجنسیز نے اور وہاں کی آرمی نے اپنی حکومت کو پھر یہ رپورٹ دی ہے کہ غزہ پٹی پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا اور غزہ پٹی کی ہر چیز کو تہس نہس کر دینا خود اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور آج نہیں بلکہ مستقبل میں بھی اسرائیل کو ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے جتنے ہوسٹیج حماس کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں ان سب کی ہلاکت یقینی ہے اور غزہ پٹی کا کنٹرول حاصل کر لینے کے بعد غزہ پٹی سے اسرائیل پر آئندہ بھی حملہ ہوتا رہے گا اور 2003-04 سے پہلے کی جو صورتحال اور سچویشن تھی ویسی ہی صورتحال کا سامنا رہے گا۔ اسرائیل محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے یہ مسئلے کا سلوشن نہیں ہے، تو سیکورٹی ایجنسیز اور آرمی کی طرف سے بار بار اسرائیل کو یہی رپورٹ دی جاتی ہے کہ وہ غزہ پٹی پر حملہ کا منصوبہ ترک کر دے، لیکن بنجامن نتن یاہو کا ابھی تک اصرار یہی ہے کہ غزہ پٹی کے چپے چپے کا کنٹرول حاصل کیا جائے گا۔ ادھر القصام بریگیڈ اور جو دوسرے ریزسٹنس گروپ ہیں ان کی طرف سے لگاتار حملہ بھی جاری ہے، اسرائیلی آرمی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور ریزسٹنس ابھی تک باقی ہے، کمی نہیں آئی ہے۔ کل کی خبر ہے اور ٹائمز آف اسرائیل نے خبر شائع کی تھی کہ القصام بریگیڈ نے اسرائیل پر راکٹ لانچ کیا اور آپ سمجھے راکٹ لانچ کرنا آسان نہیں ہے۔ جگہ جگہ پورے غزہ پٹی میں اسرائیلی آرمی موجود ہے، پورے علاقے کا کنٹرول حاصل کر رکھا ہے، اسرائیل کا ڈرون گردش کرتا رہتا ہے، ان کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایجنسیز موجود ہے اور ڈرون لانچ کرنے کے لیے، ڈرون سے حملہ کرنے کے لیے ایک خالی علاقہ چاہیے، سنسان ایریا چاہیے اور کس طرح
القسام بریگیڈ کے لڑاکے مینیج کر رہے ہیں، راکٹ لانچ کر رہے ہیں، اس کو بتانا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ یہ ان کا حوصلہ ہے، ان کی ہمت ہے اور ان کے آخر کیسی حکمت عملی ہے۔ اس کے علاوہ لگاتار مارٹر گولوں سے حملہ کر رہے ہیں، ان کا جو مرکاوا ٹینک ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے بلڈوزر D9 کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں پبلک فیس پر ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 اسرائیلی آرمی کو بھی القسام بریگیڈ نے ہلاک کر دیا اور یہ بہت بڑی کارروائی تھی، اور ایک مرکاوا ٹینک کو صرف ٹارگٹ کیا اور اس ٹینک میں اسرائیلی آرمی موجود تھی، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئی۔ خود اسرائیل نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا جب القسام بریگیڈ نے باضابطہ ہلاک شدہ آرمی کے جوانوں کی تصویریں اور ویڈیوز جاری کی۔ اس کے علاوہ الزیتون کے علاقے میں ایک مدرسہ الفرقان، وہاں الاقصی بریگیڈ نے حملہ کیا جہاں اسرائیلی آرمی نے اپنا کیمپ بنا رکھا تھا۔ 64,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی اسرائیل کے حملے میں شہادت ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کل تک یہ نمبر 65,000 کو پہنچ جائے۔ سیز فائر اور جنگ بندی کی فی الحال کوئی بھی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ریزسٹنس بھی ابھی تک جاری ہے اور ہتھیار ڈالنے سے ان لوگوں نے صاف انکار کیا ہے۔ ادھر قطر میں موجود حماس کے اہم لیڈر اسامہ حمدان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ قطر پر اسرائیل نے حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل سیز فائر نہیں چاہتا، وہ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا ہے، اور امریکی صدر کے پروپوزل پر حماس کا ڈیلیگیشن بات چیت کر رہا تھا، اس پر غور و خوض جاری تھا، تب اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اب پوری طرح ذمہ داری اسرائیل کی ہے، حماس کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، حماس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے گزارش ہے پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔